नए सिरे से अपना जिंदगी का आगाज करना और फिर कश्मीर के लिए यहाँ जो लगता है कि कुछ नहीं होगा। अंधेरों में भी लोग जो है ना एक दूसरे पे तनकीद कर 50 असेंबली मेंबर है, हमारे कॉलेज के बजाय यूनिवर्सिटी में बजाय करने का इरादा करें, वही 6 माह का कोर्स करके अपना रोजगार पैदा कर लें। क्योंकि मेन रोड जो है ना आइसक्रीम बेचते हैं या कुछ बेचते हैं, वो निकल आता था 10,000 20,000 25,000। तो गरीब क्या ये दोनों अल्लाह ताला ही हमें हिदायत तयन करें, अच्छी लीडरशिप को लेकर आए। खुदा के आशिक तो हैं, हजारों पलों में फिरते हैं हमारे मन, लोगों की खिदमत की तरफ हमारा जज्बा हो, लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं और कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत शुक्रिया वज़ीर साहब। अभी जो आपने टाफिनत है, देखिए कश्मीर जो दिया कैसे गुलाम बनाया, ये हमारी जहाँ महाराजा हरि सिंह ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया था। कहना चाहती हैं जो कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो उसमें यही था कि या तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए या अगर वो हिंदुस्तान के साथ जाता है तो ये मुसलमानों के साथ जाती है। मामला पर जो मायदे किए थे वो ये कहूँगा कि ये सिलसिला आज़ादी का जो तल्ले क्या, मैं 30 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए, मैंने फिर भी सर्दी हुई है, बारिश हुई है, एक दफ़ा इतनी बारिश याद होगा बिल्कुल स्नो में भी। तो कश्मीर के लिए तो मायूसी लेकर जाएंगे तो आप कौन को मायूस करें। अपनी आवाम में आकर ये कहा था कि ये मत सोचे, आप सोचे कि आप इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। तो उस नजरिए लिए वो लड़ता है। बांग्लादेश की मिसाल ले लें, बाकी मुल्कों करे जिस तरह 49 की करारदाद में कहा गया था कि उस वक्त जो चक्कर में उनके जहन में नहीं था कि इराक पाकिस्तान हमें महंगा पड़ेगा। वो आजाद कश्मीर तो आजाद था, किसी को प्रो इंडियन कह रहे हैं, किसी को प्रो पाकिस्तान कर रहे हैं। हिंदुस्तान भी भूल जाए, कश्मीरी को जो है थोड़े बहुत उनको मदद वो थी, उस पर अमल किया जाए कि कश्मीरी को पूरा राइट लेकिन ये हम मसलत नहीं करेंगे का फैसला हिंदुस्तान के साथ है। तो लिबरेशन फंड का भाव उनका तो अगर ऊपर से चीज निकाले तो उनका तो हमें लेसन सीखना चाहिए। कोरिया ने हमसे सीखा, बंद होनी चाहिए। हमें अपनी तरफ देखना चाहिए, हमें अपने सोचना चाहिए कि कश्मीर की आज़ादी किसी पाकिस्तान को बड़ा फराग दिली का मुजाहरा करते हुए क्यों सोचा था। मैंने आपसे पहले ये बात क्लियर, कश्मीर के अंदर जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, किसी उसके घोंसले पर सांप हमला करता है तो चिड़िया तो शोर शराबा करके बहुत दफा हर कश्मीरी के ऊपर फर्ज है कि उठे और इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए सब लोगों को ये तो मैंने पहले ये बात कह दी कि हमारा जो है तो वो स्ट्रेंथ जो अगर होगी उसमें अगर हमारे इंडियन भी होते हैं, सिख भी होते हैं हमारे साथ, मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमें ये तमाम इल्जाम है जो कंट्री है इसका कोई हल करें यूनाइटेड नेशन के थ्रू। इन मुल्कों से तो ले नहीं सकते, कोई हमारे साथ चलेगा तो जो कश्मीर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो इनके मुंह से अल्फाज कश्मीर के लिए कभी कभी निकलते हैं ना, ने भी कुर्बानी दी है, इसमें कोई शक नहीं है। रुख पाकिस्तान की तरफ, कश्मीर के पानी का रुख पाकिस्तान कश्मीरियों पे, तो इससे हमें दुख होता है। उनको पहले से तैयार थे, इसलिए उन्होंने अपना वकील भी अगर जरूर नहीं आया किसी मेरा हक है तो मुझे फिर आजाद रहना, बिला सबूत बिला किसी जहां भी आप अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं जाए और कश्मीर राजी हो जाएगा, हिंदुस्तान को भी राजी होना पड़ेगा। स्टेटमेंट के ये कश्मीरियों का हिस्सा है। जब आजादी के जो आजादी के चांसेस थे वो 2-3 आए, उस पर भी बात पूरी कश्मीर पर बात करेंगे कि कहाँ की कुर्बानियां हैं, जम्मू के लोगों की कुर्बानियां हैं। तो जो भी कश्मीर के लिए आवाज उठाता है रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए मायूस नहीं है कि वो कश्मीर की आज़ादी के लिए कभी रमजान आता है ना तो हम तरावियों के लिए तैयार हो जाते हैं, रखने के बावजूद फिर भी हम पढ़ते हैं। तो ये कश्मीर जितना कि आप कश्मीर के लिए उन मजलूमों के, मैं ये भी चाहता हूँ कि आज़ादी जो है ना वो खाली प्लेट पैगाम दे सकता हूँ, कश्मीर के लिए 1 घंटा जरूर नहीं। कश्मीरियों के लिए खास पैगाम है कि आप और कश्मीर के जो शुदा हैं उनकी कुर्बानियाँ तो लाजवाब कुर्बानियाँ हैं। उनका तो जिस भी मुल्क में है दुनिया के किसी खिते में बेहतर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह शुदा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। राय साहब आपका हाफ़िज़ नासर। थैंक यू सर। पाकिस्तान से की तरफ से किसी गवर्नमेंट ने जाकर फ्री में राशन बांटा, हमारे भी एक्सपोर्ट हो तो किराया जहां हम 10 तो हम तो हर चीज की कश्मीर का रिसोर्सेज है, वो मेन रिसोर्सेज तो पानी है। कश्मीर के लिए क्या कितने जरूरत है, 400 में इस्तेमाल नहीं करने दे रहे और वो भी महंगी है। को अपनी सियासी जो उनके करने की जरूरत है कि कश्मीरियों पे इस कश्मीरी अगर गुलाम रहे तो वो
बेहतर है कि बजाय हम सह लेंगे, लेकिन ये अल्फाज नहीं सहेंगे। हमें पाकिस्तानी भाइयों से कोई शिकवा नहीं है, के साथ है। आप अक्सरियत से पूछ ले, वो कहते हैं कश्मीरी में शिप है और उनकी जो गलत पॉलिसियों की और वजह से कहा कि हिंदुस्तान जो है ना वो कश्मीरी में जुल्म आवाज को दबाने के लिए करती है, लेकिन ये आवाज आज़ादी का नारा लेता है तो उसका ये जिसके लिए वो आज़ादी मांग रहा है, वो अपने मुल्क को ठीक करना चाह रहा है। भाई उनकी याफ्ता बनाए, शायद वो उनका माइंड चेंज हो जाए। ये मसला है कि आप कोशिश करें ना, आप रखा हुआ है, उनका अपना सदर है, प्राइम वजीर आजम, इनकी अपनी कानून है, तो कश्मीर को शानुमत चाहता है, ये DI कश्मीर के अवाम के जो वोट किया तो इन करते हैं, ये चाहते हैं कि आज़ादी अगर किसी मुल्क का बुनियादी हक है तो ये जो इंग्लैंड के अंदर आपने देखा कहीं कोई जुल्म होता है, राय का एहतराम। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पागल नहीं है, वो खुलकर अपने मुल्क को, अपने औलाद को, अपने बच्चों। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब और पहाड़ी रंग प्रोग्राम के साथ हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं जनाब राजा मुख्तार साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। आज के प्रोग्राम बेसिकली कश्मीर पे और जो इनका सोशल वर्क है उसके बारे में है। राजा मुख्तार साहब कश्मीर की आज़ादी के लिए नॉर्थ अमेरिका में बड़ा अपना अहम किरदार अदा किया। ये JKLF नॉर्थ अमेरिका के नायब सदर हैं और तहरीक आज़ादी के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए इन्होंने बड़ा अपना अहम किरदार अदा किया और यहाँ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में कश्मीर के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। कश्मीर मिशन USA के लिए इन्होंने बहुत काम उसमें उनके साथ काम किया और बड़ा अपना अहम किरदार अदा करें कश्मीरी को मुत्तहिद करने में, कश्मीरियों की सोशल मदद करने में। राजा मुख्तार साहब का नाम हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। राजा मुख्तार साहब ने हमेशा जो पाकिस्तान में लोगों की खिदमत की, उनकी मदद की और फ़लाई कामों में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और आज के प्रोग्राम में आपसे इसी हवाले से बातें होंगी। बहुत शुक्रिया राजा मुख्तार साहब, आपने हमें टाइम दिया और इस कीमती जो गमी का दौर है इसमें हमें कीमती टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये सवाल है कि आपने फ़लाई कामों का आगाज़ किया, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे कहीं भी हो, फ़लाई कामों में इसकी तरफ आपकी जो रग़बत है वो कैसे हुई और इसकी तरफ रुझान कैसे हुआ आपका? जी वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले तो आपका मेरे सब शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो बातें मेरे लिए कही हैं, मैं समझता हूँ कि ये आप पे जलती हैं कि आपने कश्मीर के लिए दिन रात एक किया हो। जहाँ आपने कम अरसे में अमेरिका में आकर अपना यहाँ एक नए सिरे से अपना ज़िंदगी का आगाज़ करना और फिर कश्मीर के लिए यहाँ जो जॉब होती हैं वो जॉब एज मीन के यू हैव टू गो वर्क। If it's 8 o'clock, so you have to be reached 15 minutes before. So मैं समझता हूँ कि मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो आप मेहनत करते हो, हमेशा जहाँ भी कश्मीर का नाम होता है वहाँ आपके हाथ में झंडा होता है और आप खड़े होते हैं। तो मैं हर कश्मीरी के लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि कश्मीर के लिए अगर आपने आवाज़ बुलंद करनी है तो उसके लिए आपको कश्मीर का झंडा अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आज़ादी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर बात करूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है कि फ़लाई कामों में कैसे दिलचस्पी पैदा हुई, लेकिन ये इंसान के अल्लाह ताला अपने बंदों में से कोई बंदे चुन लेता है, उनके ज़िम्मे काम लगा दिए जाते हैं और वो काम उन्हीं से करवाए जाते हैं। ये इसमें मेरा या जो भी फ़लाई काम या समाजी काम करते हैं उनका अपना रोल नहीं है, इसमें अल्लाह ताला की रज़ा है और अल्लाह ने उनको अपना नुमाइंदा चुना हुआ है, वो उन्हीं से वो अल्लाह ताला उनसे काम लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए जितने भी लोग फ़लाई कामों में मसरूफ़ हैं कश्मीर में उनके लिए, और जो अपने इर्द गिर्द जितने भी ये काम करते हैं वो किसी मज़हब से तल्लुक़ रखते हों, इंसानियत की भलाई के लिए करते हैं, तो ये भी इबादत है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो फ़लाई काम है ये आपके जहन में कैसे आई और कैसे शुरू किया, इसका सवाल तो देना ज़रा मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने मुझे एक अच्छी तरबियत दी
بے شک میرے والدین ان پڑھ تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ اچھے کام کے لیے، میری والدہ بہت ہی مطلب سادی طبیعت کی تھی لیکن انہوں نے مہمان نوازی، میرے والد صاحب انہوں نے جو کچھ میں نے سیکھا میری لائف میں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا کہ مہمانوں کو اگر آپ نے جگہ دی دل میں تو پھر سمجھیں کہ سماج کے لیے کام وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری فیملی کا، میرے والدین کا بہت ہاتھ ہے، موٹیویشن اور موٹیویشن. جی جی بالکل. تو یہ سماجی کام جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے. اور سماجی کام کرنے والوں کے لیے میں یہاں ایک لفظ ایک فکرہ ایڈ کروں گا کہ آپ اگر 100 کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو اگر ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو جاتی ہے آپ سے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی سارے اس کیے پہ پانی پھر جائے. لیکن آپ گھبرانے کی یا آپ کو اس چیز سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. آپ مزید حوصلہ اپنے بلند کریں، دوبارہ وہیں سے اسٹارٹ کریں جہاں سے کیا تھا، اور آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں. یہی آپ کے لیے ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے لگی ہوئی، اور اس کو پورا کریں. آپ اکثر ایک شعر بھی پڑھتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو برا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. ایک دو وہ شعر بھی سنائیں، اور دوسرا اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے، اس کے پیچھے کیا؟ شعر اس طرح کا ہے کہ مجھے اس شعر سے زیادہ لگاؤ اس لیے ہے کہ جب میں کشمیر کے لیے کام کرتا ہوں تو اس وقت بہت سارے اعتراضات جو لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ کسی کو پرو پاکستان کہتے ہیں، کسی کو پرو انڈیا کہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں مائنس ہونی چاہیے. آپ کا اپنا کردار ادا ہونا چاہیے. آپ اپنی انگلیاں اپنی طرف کر لیں تو ہم اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کریں. تو اس پہ مجھے بہت اچھا شعر لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا پڑتا ہے. تو یہ اس لیے مجھے زیادہ پسند ہے. یہ فلائی کام ہے، ان میں بھی لوگ جو ہے نا ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں کہ فلاں یہ کر گیا، فلاں وہ کر گیا. اگر لوگ اپنے حصے کا کام کرتے رہیں تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمارا آزاد کشمیر وہ لوگوں کا زندگیاں جو بہتری کی طرف جائیں اور لوگوں کو مسائل حل ہوں. دیکھیں جی، جو فلائی کام آزاد کشمیر میں، ایک تو ریسورسز جاب کے لحاظ سے ہمارے پاس نہیں ہے. آزاد کشمیر کا جس طرح پانی کا رخ پاکستان کی طرف ہے، اسی طرح ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کی جابوں کا نہ ہونا، ان کا رخ بھی پاکستان سے نکلتا ہوا پورے یورپ میں اور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. یہ روزگار کی خاطر ہمارے لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں. روزگار کی خاطر وہ کئی نوجوان جو ہے بچھڑ گئے اور آج دن تک وہ واپس آئے نہیں، دھرتی میں نہیں آئے. تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ اسٹیٹ کی ہے، یہ حکومت کی ہے کہ حکومت نوجوانوں کے لیے اگر کوئی یونیورسٹیوں اگر آپ نے تعمیر کی ہیں تو وہاں سے ہر سال جب اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنی جابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو ہماری جو ٹوٹی پھوٹی حکومت ہے، اس کے ذہن میں تو بے روزگاری کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ کشمیر کے اندر جو ترقیاتی کام ہے نا، وہ یہ جو بیرون ملک کشمیری بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی سست ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ باہر سے آ کر کرتے ہیں تو وہ ان پہ چھوڑ دیا انہوں نے. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا 4,000 مربع میل ہمارے پاس رقبہ ہے، اور اس پہ جو ہے نا وہ یہ 50 اسمبلی ممبر ہے، وہ ان کے آگے جو ملو کر یہ 300 آدمی بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بوجھ ہمارا کشمیر کے اندر ان کا ہم پہ. اگر یہ چیزیں اسی کیبنٹ کو کم کیا جائے، 10 کیا جائے اور مخصوص نشستیں ہو جائیں تو یہ جو بجٹ ہے یہ ترقیاتی کاموں پہ لگ سکتا ہے اور کشمیر جو ہے نا ڈیولپ ہو سکتا ہے. پھر کشمیر اگر ڈیولپ ہوگا، کشمیر کی روڈیں صحیح ہوں گی، کشمیر کا جو سیاحت کا ہے وہ سلسلہ بڑھے گا اور روزگار پیدا ہوگا. اور یہ روزگار جب پیدا ہوگا، میں ہمیشہ جو ہے نا یہ بھی سوچتا ہوں کہ کشمیر کے اندر ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں، کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کرتے. تو جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، جو امپورٹ کرنے کے جاتی ہے، باہر سے چیزیں لے کر آتی ہے، تو اس کا کرایہ ہم ڈبل پے کرتے ہیں، بجائے کہ ہم اگر
ہم بھی کوئی چیز تیار کریں, ہماری بھی کوئی پروڈکشن ہو, تو وہ کرایہ آدھا ہو جائے گا. اس طرح یہ وزن جو ہے نا, اگر آپ سال کا اگر 5 ارب یہ کرائے پہ دے رہے ہیں تو اس میں 2.5 ارب آپ کو پڑے گا, کہ 2.5 ارب آپ کو دوسری طرف سے مل جائے گا. تو یہ چیزیں کہ کشمیر میں بہت سارا, مطلب میں سمجھتا ہوں جو گیپ ہے ترقی کرنے کا, جو گیپ ہے یہ بہت بڑا ہے. اس کو فل کرنے کے لیے نوجوان نسل کا آگے آنا, اور یہ حکومت کے اندر بھی ایسی نوجوان نسل آگے ہے جس کو روزگار کے بارے میں پتہ ہو, تعلیم کے بارے میں پتہ ہو, اور کس طرح یہ روزگار پیدا کیا جاتا ہے. روزگار یہ نہیں ہے کہ آپ نے یونیورسٹیاں بنا دی ہیں, میڈیکل کالج بنا دیے ہیں تو اس لحاظ سے کشمیر ترقی کرے گا. نہیں, آپ اس لحاظ سے ترقی کر سکتے ہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ علاقے کے لحاظ سے کیا ہے, ہم آج کے دور میں کن چیزوں پہ گزارا کرتے ہیں, اور وہ چیزیں جو ہے نا ان کی ریپیئرنگ کے لیے, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اسکل کی ضرورت ہے. تو یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ, میں ہمیشہ یہ زور دیتا ہوں کہ ہمارے کالج کے بجائے, یونیورسٹی کے بجائے یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بن جائیں جہاں 6 ماہ کا کورس ہو, سال کا ہو, تو ہمارے اسٹوڈنٹ بجائے کہ وہ ڈگریاں ہاتھ میں لینے کے بعد خودکشی کرنے کا ارادہ کریں, وہی 6 ماہ کا کورس کر کے اپنا روزگار پیدا کر لیں گے, اور یہ بیرون ملک بھی یہ ڈگری ان کے کام آئے گی. آپ, میں اس کی مثال آپ سے اس سے زیادہ کیا دے سکتا ہوں, جو آپ کے پاس ایک اسکل تھا, جو آپ نے پیرامیڈیکل کورس کیا تھا, آج اسی کے بیس پر یہاں آپ جاب کر رہے ہیں. اور میں جو ہے نا وہ گریجویشن کر کے آیا تھا, تو میری گریجویشن کام نہیں آئی. یہ ہے اسکلڈ کی جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کی ویلیو. تو میں ناظرین سے یہ بھی کہوں گا کہ پلیز اپنے بچوں کو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کر جائیں, تاکہ آپ کا ایک خرچہ بھی کم ہوگا, دوسرا جلدی اگر وہ بیرون ملک جاتے ہیں یا کشمیر میں رہتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں, ان کے لیے جہاں کی آسانیاں ہیں. جی سر, یہ جو آپ نے سڑک کا پروجیکٹ شروع کیا, جو یونین کونسل چڑوئی برڈلا سے چڑوئی تک کی جو روڈ کی حالت تھی, اور آپ نے ایک انیشیٹو لیا کہ اس روڈ کو ریپیئر کرنا ہے, اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے, اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی, اور وہ آپ نے آئیڈیا کہاں سے لیا؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. ایک وہ راولہ کوٹ میں شروع ہوا ہے, اور دوسرا یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا بڑے پروجیکٹ پہ آپ نے انیشیٹو لیا, اور لوگ بھی آپ کے ساتھ جوگدہ شامل ہوتے رہے, اور آپ نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. یہ سوال جو ہے نا, یہ جو ذہن میں کیسے پیدا ہوا, مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ کسی کے کام ہو. اپنے لیے انسان کر لیتا ہے, کسی کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہمیشہ جو ہے کبھی کبھار مجھے والدین سے بھی یہ ڈانٹ پڑ جاتی تھی کہ تم کہیں بھی کام ہوتا ہے تم زیادہ کیوں کرتے ہو, دوسروں کا بھی حق ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ ان کی اتنی سوچ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں. تو اگر ہم خالی بیٹھے رہیں, ٹائم تو پھر بھی پاس ہو جائے گا. اگر کچھ کریں گے تو پھر بھی ٹائم پاس ہوگا, تو بہتر کون سا ہے, کچھ کرنا چاہیے نا. یہ جو روڈ کا کام ہے, میں جب سے امریکہ آیا ہوں تب سے میرے ذہن میں نے اپنے جس محلے میں پڑکاس میں رہتا ہوں, اس کی تقریباً 2.5 کلومیٹر روڈ ہے دونوں طرف سے. تو وہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے نا کچیاں روڈیں وہ کہتے تھے, وہ اس کا میں نے باقاعدہ آغاز کیا تھا. ایک طرف سے لڑائی جھگڑے بھی ہوئے, اس دور لوگوں کو سمجھ نہیں تھی. وہ سمجھتے کہ جی یہ زمینیں تباہ کر رہا ہے, یہ سڑک کا مطلب لوگ جو ہے نا وہ بہت خائف تھے. لڑائی بھی ہوئی, جھگڑے بھی ہوئے, اور کیس جو ہے نا پولیس تک تو نہیں گیا, لیکن کافی حد تک آگے پہنچا ہے. لوگوں نے آج جن لوگوں نے یہ جس بات پر جس سڑک پر اعتراض اٹھائے تھے, آج وہ لڑ رہے ہیں آپس میں کہ ان کا بھی کوئی حصہ سڑک کے نزدیک ہونا چاہیے تاکہ وہ کوئی شاپ بنا لے یا کچھ. لیکن اس وقت میں ان کا قصور نہیں سمجھتا کہ وہ ان کی سوچ نہیں تھی کہ روڈ کی ویلیو کیا ہے. تو میں نے وہ روڈ جو ہے نا وہ 2.5 کلومیٹر اس اپنے محلے سے کراس کیا, لنک کیا ماجر کیمپ سے, اور پھر بڑالہ روڈ جو چھوڑی جاتی ہے اس سے لنک کیا. تو یہ کافی سہولت پیدا ہوئی. پھر اس کو پختہ کرنے کے لیے
बहुत सारा टाइम लगा। गवर्नमेंट ने भी मैं मेजर मंसूर सदार साहब का उनको खैरियत तहसीन पेश करता हूँ, उनको उनके लिए दुआ भी करता हूँ कि उन्होंने एक साइड पर जो है ना वो हिम्मत की और 1 किलोमीटर दी, और काफ़ी अरसे के बाद चौधरी यासीन साहब ने दूसरी साइड 1 किलोमीटर उन्होंने पक्की की, लेकिन दरमियान में फिर भी जो है ना वो तकरीबन 1.25 किलोमीटर रह गई थी। तो वो हमने अपनी मदद, वो जो मल्ला अपनी मदद आपसे, हमारा तकरीबन 12 लाख रुपया खर्चा आया था, तो वो अपनी मदद आपसे हमने पुख्ता किया और लिंक बराबर कर दिया। ये शौक तो मैंने बताया कि मुझे अमेरिका आने से पहले का था, लेकिन जब मैंने मेन रोड की हालत देखी कि मेन रोड जो है ना हर आदमी के इस्तेमाल में है, तो आजकल लोगों का जो है ना अक्सर जो है ना वो सब्जियां बेचते हैं या आइसक्रीम बेचते हैं या कुछ बेचते हैं या कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं, जानवरों को लेकर जाते हैं, तो उनकी गाड़ियां टूट जाती हैं, अक्सर टूट जाते हैं। यानी वो किराया बेचारे 1000 का शायद तय हो, और जो गाड़ी टूटती है तो उसका वो निकल आता था 10,000, 20,000, 25,000। तो गरीब कैसे सर्वाइव करेगा, जो रोजगार उसका रोड पे चलता है। तो मैंने ये कोविड-19 जब शुरू हुआ तो एक अमेरिका में आपको पता खौफ और राज पैदा हो गया था, लाशें इधर उधर पड़ी हुई थी, तो कमरे में बंद थे, सोचा क्या करें। तो ये जहन में आया कि ये कोई ग्रुप, मैं रावलाकोट ग्रुप में ऐड था, मुझे आइडिया था कि ये कैसे करना। तो मैंने सोचा कि अपने इलाके में कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाए। तो वो काफ़ी देर लगी मुझे इसका नाम चूज़ करने में, क्योंकि अगर कोई नाम मैं अपने नाम से रखता हूँ तो फिर भी इतराज़, अगर कोई बरादरी का रखता हूँ तो फिर भी इतराज़। तो बड़ी मुश्किल से मैंने यूनियन काउंसिल बरला रखा, और इसमें सारी बरादरियाँ भी आती है, किसी को इतराज़ नहीं था। तो ये अल्लाह का मतलब इसका मेरा जो इसमें कामयाबी का कोई अहम रोल नहीं है, अल्लाह की तरफ से मैंने ददा की, अल्लाह ने मेरी मदद की, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं बरादरी के लोगों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मैं यहाँ जिक्र करूँगा यहाँ मेरे दोस्त शफीक भट्ट साहब का, कि उनका बेटा जो है ना वो बहुत ही ज़हीन था, और वो बेचारा फोत हो गया अचानक ही, एक दिन भी नहीं लगा। उसके वालिद बहुत ही, हमेशा जब बात करते हैं तो अबीदा हो जाते हैं, उसके लिए भी दुआ करते हैं। उस बच्चे ने और एक और बच्चा, इन्होंने पॉकेट मनी, वो दूसरा बच्चा जो टीम है, पॉकेट मनी उन्होंने वो भी आकर रोड के लिए दी। तो ये जज्बा था बराडले के लोगों का, और हर बंदे ने, किसी ने दिहाड़ी लगाकर पैसे दिए, हालांकि 1000 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है जब वो एक दिहाड़ी के पैसे देता है ना, उसके लिए फर्क पड़ता है कि उसने किस तरह वो पैसे कमाए हैं। जो बहनों ने मुल्क बैठे उनके लिए 1000, 2000, 2 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फिर सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मेरे ग्रुप के अंदर जो है ना लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर मैंने आसपास से आपके चावले से भी जो है ना लोगों को ऐड किया, इस तरह नाट डाना मतियाल से सबको ऐड किया। तो राजा सगीर साहब जब आए तो उन्होंने खामोशी से ग्रुप को वॉच किया, और तकरीबन 2 हफ्ते के बाद वो एग्जिट कर गए। तो मैंने समझा हर आदमी की अपनी मजबूरी है, लेकिन उनका एग्जिट करना उनकी एक सोच थी कि उनका भी ये इरादा था, लेकिन उन्होंने वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ रोशनी पैदा करनी, उनके पास वसाइल थे, उसको तीली लगानी थी, आग पैदा करनी थी। तो वो वसाइल उनके पास थे, वो माचिस की तीली उन्होंने लगाई, उन्होंने एक ग्रुप बनाया नाट दड़ा मतियाल। तो वो लोग काफ़ी अमीर हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम प्रोजेक्ट किया कि हमसे भी डबल कर दिया, बल्कि 3 गुना ज़्यादा किया। तो मैं नाट दड़ा मतियाल, राजा सगीर और उनकी टीम सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो वो मकामी लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। उसके बाद छलवटी रोड, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, उन्होंने भी इस चीज़ को देखकर 2 किलोमीटर उन्होंने सड़क पक्की की है, और 2 डिफरेंट लिंक रोड लेकर गए हैं। मैं समझता हूँ कि वो भी नवीद है हमारे, उनके चचा और वो उनकी फैमिली को और सारी टीम को, मैं नाम लूँ तो आपका प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा, इसलिए ये सारा ग्रुप जो है उसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। उसके बाद एक बागा छोटा सा इलाका आजी अफसर साहब का, तो उन्होंने भी ये ददा की, तो उन्होंने भी पक्की कर दी। लेकिन ये काम किसका था?
آپ کا یہ بھی سوال بنے گا کہ کام حکومت کا. مجھے یہ سوال شکور قریشی صاحب نے کیا کہ آپ نے رائے صاحب بہت زیادتی کی ہے کہ آپ نے یہ روڈیں پکی کری. حکومت کا کام حکومت کا تھا لیکن حکومت لیٹ تھی. تو ابھی بھی حکومت اگر چاہے تو کر سکتی ہے. میں نے یہ جو گروپ ہے انہوں نے ساری تو روڈ پکی تو نہیں کی. حکومت کو آگے آنا چاہیے. علاقے میں جو نمائندے سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور یہ کام ان کو کرنا چاہیے. لیکن ایسا میں آپ کو بتاؤں گی یہاں بھی جو فلاحی کام ہے نا, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بڑے بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں. جو حکومتوں کا کام ہے وہ لوگ یہاں پہ بھی کرتے ہیں. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ایسے کاموں میں ایسے پروجیکٹ میں حصہ لیتے ہیں. لیکن یہ کہ حکومت ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا, مسائل اتنے زیادہ ہیں تو وہ پورے آزاد کشمیر کو کور نہیں کر سکتے کہ ہر جگہ اگر وہ کام شروع کریں تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس خطے کو ترقی کی راہ میں گامزن کر سکیں. اس ملک میں جہاں پہ وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے اس کے باوجود لوگ اپنے حصے کا کام ضرور کرتے ہیں. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ آزاد کشمیر 4000 مربع میل پہ جو 4 ملین پاپولیشن اس کے اندر ہے, تو وہ علاقہ جو ہے نا اس کو ڈیولپ کرنا اتنا مشکل کام نہیں تھا. جو بجٹ ان کو ملتا تھا اگر یہ پراپر خرچ کرتے ان کے لیے مشکل کام نہیں تھا. لیکن یہ بجٹ کہاں خرچ ہوا؟ یہ اپنے جو قائد تھے یا آقا تھے ان کو نوازتے رہے. وہ بجٹ اٹھا کر کسی اور کو دیتے رہے. وہ اپنے اولادوں کو یا اپنی اسلام آباد کوئی بھی لیڈر آزاد کشمیر اس کی پراپرٹی اسلام آباد میں. کیوں اسلام آباد میں؟ بتائیں ذرا اس کا کہ اگر وہ لیڈر بنتا ہے, لیڈر نہ بنے الیکشن لڑے پھر بھی اس کی اسلام آباد پراپرٹی بن جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں اسلام آباد آتے ہیں؟ مظفر آباد کیوں نہیں لیتے؟ کوٹلی کیوں نہیں رہتے؟ تو یہ کشمیر کا اور کشمیریوں کا پیسہ تھا جو اٹھا کر انہوں نے اپنی پراپرٹی دور بنا لی تاکہ وہ کشمیریوں کو نظر ہی نہ آئے. لوگوں کے کام کیسے ہوں. ہاں تو دوائی کر سکتے ہیں کشمیر کے لیے, لیکن مین جو سوالیہ نشان ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے طور ہے کہ ان کو سوچ ہونی چاہیے. سلیکٹ تو انہی لوگوں کو کرتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں یہ بالکل برادری بیس پر ہوتے ہیں اور تعلقات کی بیس پر ہوتے ہیں. ان کا تعلق اگر ہے وہ اگلا آدمی کام ٹھیک کرتا ہے نہیں کرتا ہے اس کے لیے وہ ووٹ ہمیشہ دیتے رہیں گے. وہاں اس نے اچھا کام کیا یا برا کیا وہ اس کے ساتھ ہیں, ان کے تعلق ہیں, اس کے دوست ہیں. پھر برادری آ جاتی ہے. قبیلے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ راجپوت کو دے گا, چودھری کو دے گا. باقی جو برادریاں آتی ہیں ان میں بھی یہ چیز پیدا ہونے لگی ہے. وہ بھی اپنے لیڈر اور نمائندے کھڑے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ڈیوائیڈڈ ہونے لگی ہیں. ہم بیسکلی جو ہمارا یہ رجحان ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے یا اس کی اچھی سوچ ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, لیکن نہیں دیتے. یہ جو فلائنگ کام ہے نا میرا تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. آزاد کشمیر میں جیسے وہ ناڑ دڑا مٹیال ہے ان کے وہ 4 کروڑ کے اوپر کا ان کا پروجیکٹ تھا. کسی گورنمنٹ نمائندے نے آ کر ان کو شکریہ ادا تک نہیں کیا. افسوس کی بات ہے کسی نے جا کر وہاں ان کو اپریشیٹ نہیں کی. وہاں لوگ جو ہے نا وہ دن رات بے لوث کھڑے ہو کر کام کرواتے ہیں. تو یہ حکومت کا کام تھا. اگر انہوں نے اتنا پروجیکٹ کیا تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہماری وہاں کی جو عوام ہے وہ جب تک وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گی, جب تک یہ جو پرانی لیڈرشپ ہے جو جن کے ذہن میں صرف اپنا پیٹ ہے ان کو تبدیل نہیں کرے گی, وہاں کوئی بھی ترقی کا کام نہیں ہو سکتا. اس میں عوام کا قصور ہے نا. قصور جو ووٹ دے کے سلیکٹ کرتے ہیں وہ میرٹ پہ نہیں کرتے, وہ تعلقات کی بنیاد پر برادریزم کی بنیاد پر کرتے ہیں. تو اس میں عوام کا, ہم لیڈروں کو تو برا بلا کہتے ہیں لیکن عوام کا بھی تو قصور ہے کہ وہ انہی کو سلیکٹ کرتے ہیں. ان میں شاید شعور کی کمی ہے یا کیا بے شمار وجوہات ہیں. میں نے یہ جو وجوہات آپ کو بتائی ہے نا ایک ہی ہے کہ یہ جو برادریزم ہے نا ہم اسی پر ووٹ دیتے ہیں اور تعلق کے پر جہاں کسی کا تعلق ہے وہاں ووٹ دے کر یہ. اور پھر کشمیر ایک چھوٹا سا ملک ہے, وہاں آپ نے 50 اسمبلی ممبر پیدا کر دیے. کیوں, کیا ضرورت تھی اس کی؟ بالکل وہی بجٹ لوگوں پہ خرچ ہو نا جو
اور اس 50 کو آپ 3 سے پھر ملٹیپل کر دیں, یہ تو 150 بنتا ہے, کیونکہ ان کے مشیر ہیں پتہ نہیں کیا ہے, 100-150 کوآرڈینیٹر ہو جاتے ہیں, کوئی کیا پوسٹیں الاٹ ہوتی ہیں. تو یہ سارا جو بجٹ ہے آزاد کشمیر کا, اس کا تو 80% یہ کھا جاتے ہیں, ترقی پہ کہاں لگے. خدمت کا جذبہ نہیں ہے لوگوں میں, وہ جو ہوس ہے کہ اور مال آئے اور مال آئے, اور ان میں خدمت کا جذبہ نہیں ہے. اس میں یہ کہ اگر آپ لوگوں کے لیے کام کریں گے تو آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. بالکل. اگر آپ اپنے لیے کام کریں گے تو وہ 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کے بے شمار مثالیں ہیں آزاد کشمیر میں. میرپور میں ہمارے جو ڈائلسس سینٹر جنہوں نے بنایا تھا, اور نفیس ہوٹل کے مالک ہیں, انہوں نے ایک پورا اسٹرکچر بنا کے ہاسپٹل کا تو گورنمنٹ کے حوالے کیا. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ انہی کا نام زندہ رہتا ہے. تو جو کرپشن میں ملوث یا باقی جو لوگوں کا حق مارنا اور میرٹ پہ کام نہ کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تباہی کی طرف لے جاتی ہیں. بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ میں آزاد کشمیر کی جو عوام ہے ابھی سے وہاں کے رہنے والے ہیں, ان کے لیے اوورسیز جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کی بڑی ہمدردیاں ہیں. بے شک. وہ جب بھی جاتے ہیں تو کچھ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور جب وہاں پہنچتے ہیں نا ان کو مایوسی ہوتی ہے, اور وہ پیسے وہ جیب میں ڈال کر واپس آ جاتے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا جو اوورسیز آ جاتے ہیں, کم از کم ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو عزت دیں. آپ اور کچھ نہیں دے سکتے تو ان کو عزت دیں. اور یہ جو کام کرتے ہیں یہ حکومت کے ہیں, اور آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے کام حکومت نہیں کر رہی. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر موسٹلی جو کام آج کل ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں میڈیکل ایمبولینس آپ نے 24-25 لاکھ لگا کر ایمبولینس کا انتظام کیا, تو یہ حکومت کے کام تھے. اور پھر یہ جو وہاں آزاد کشمیر میں جو افلاحی کاموں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ بے شمار ہے. 50% لوگ جو ہے نا, ابھی بھی جو میرے دوست ہیں راجہ مسعود جلال صاحب وادی برا سے, انہوں نے وہاں مشینیں لگائی ہیں. ابھی ان کا یہ پروگرام ہے کہ اچھی قسم کی ڈائلسس مشینیں وہاں لگائی ہیں, جو کروڑ کے اوپر کا پروجیکٹ ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کوٹلی کے اندر اگر ڈائلسس مشینیں, یہ بھی پرائیویٹ, یہ ڈونر بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا. تو دیکھیں اگر یہ ڈونر ڈائلسس مشینیں لگا رہے ہیں تو حکومت کہاں ہے؟ حکومت نے عوام کے لیے ڈائلسس مشینیں تک نہیں لگائیں. یہ افسوس کا مقام ہے. اور یہ افسوس کا مقام اس لیے ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ سلیکٹ ایسے نمائندوں کرتی ہے جن کو اپنی ذات تک ہے, اور عوام تک تو ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. جو حکومتی نمائندے ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں, تو وہ ان کاموں میں پھر کیسے حصہ لیں گے؟ دوسرا سارا یہ بھی ہے کہ حکومت اور جو بھی بڑے لوگ ہیں ان کے پاس بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے ٹائر ہیں, وہ کھڈوں سے بھی گزر جاتی ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے روڈیں پکی کرانے کے لیے؟ ٹھیک ہے, یہ تو غریب کی گاڑی یا چھوٹی سی اگر وہ سوزوکی رکھی ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہے, وہ کیسے گھر پہنچے گا, سوزوکی کو لے کر پہنچے گا یا راستے میں اس کو ٹو ٹرک کرنا پڑے گا یا کسی کو. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت دے کہ ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں, سیدھے راستے پہ آئیں, بالکل ہم سیدھی اچھی لیڈرشپ کا تعین کریں, اچھی لیڈرشپ کو لے کر آئیں, اور یہ لیڈرشپ جو ہے وہ علاقے کے لیے کام کرے. کچھ میں سمجھتا ہوں کچھ لیڈر ایسے ہیں ان کے اندر جذبہ ہے کام کرنے کا, لیکن وہ آگے آ نہیں سکتے. بالکل. میں یہ ٹاپک جانے سے ایک شعر پہ ختم کرتا ہوں. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. اگر ہم یہ فلاحی کاموں کی طرف, لوگوں کی خدمت کی طرف ہمارا جذبہ ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ ہمارا چھوٹا سا خطہ ہے, اس میں لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم سیاست کی طرف آتے ہیں. JKLF کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور کشمیر کی آزادی کے لیے نیو یارک میں بلکہ پوری دنیا میں ان کی آواز جانی پہچانی ہے اور سنی جاتی ہے. کشمیر مشن USA کے ساتھ مل کے انہوں نے ہر مظاہرے میں, ہر پروٹیسٹ میں اور ہر پروگرام میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں. اور اس بارے میں آپ سے جو گفتگو آج آزادی کے بارے میں, کہ آزادی کا یہ مشن لے کے آپ چلے ہیں, اور اس میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ مشکلات ہے, یہ کانٹوں والا راستہ ہے, اور جو اس میں جو جماعت آپ نے جوائن کیا ہے وہ اس میں
خود پیسہ لگا کے آپ نے آگے کام کرنا ہے، اس میں کوئی وہ حکومتی آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملتا، کوئی آپ کو اپنے پلے سے خرچ کر کے کرنا پڑتا ہے. اور یہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ تو غریبوں کی جماعت ہے. بہت شکریہ وزیر صاحب. ابھی جو آپ نے ٹاپک چھیڑا یہ تو وطن کا ہے. تو وطن تو ہمارا کشمیر ہے، اور یہ کشمیر جو ہے وہ جنت ہے. دیکھیں کشمیر جو ایک آزاد ریاست کی حیثیت تھی تو ہم نے اس کو غلام بنا دیا. کیسے غلام بنایا؟ یہ ہماری غلطی تھی یا ہمارے بڑوں کی غلطی تھی؟ جہاں مہاراجا ہری سنگھ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا، جو برٹش قانون کے مطابق جو ریاستیں آزاد رہنا چاہتی ہیں، کہ جب ہندوستان پاکستان بنا تو اس وقت دو قانون تھے، ایک قانون ہند تھا اور ایک جو برٹش ایکٹ تھا. تو قانون ہند میں یہی تھا کہ یا تو پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے یا ہندوستان کے ساتھ. تو برٹش ایکٹ تھا کہ جو آزاد رہنا چاہتی ہیں ریاستیں وہ آزاد رہیں. تو مہاراجا نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا کہ اگر وہ ہندوستان کے ساتھ جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ جاتی ہے، اگر وہ پاکستان کے ساتھ جاتا ہے تو جموں کے جو ہندو ہیں ان کے ساتھ جاتی ہے. تو اس نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا کہ اس کو آزاد رکھا جائے. لیکن اس نے بہت سارے معاملات پر جو معاہدے کیے تھے وہ قائد اعظم کے ساتھ کر لیے تھے. تو میں اتنی لمبی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ سلسلہ آزادی کا جو ہمارا ہے یہ اسی شعر سے شروع ہوتا ہے جس شعر سے آپ نے ابتدا کی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا پڑتا ہے. میرا ذاتی جو تعلق ہے، میں 30 سالوں کے امریکہ میں رہتے ہوئے میں نے اسی پلیٹ فارم سے کام کیا، اور ہم نے کشمیر کے لیے آواز اگر ہم 2 بندے ہوئے ہیں تب بھی بلند کیا، 4 ہوئے پھر بھی سردی ہوئی ہے، بارش ہوئی ہے. ایک دفعہ اتنی بارش ہوئی کہ ڈاکٹر غلام نبی بھائی ہمارے ساتھ پیدل چلتے تھے تو ہمارے شوز یہاں تک جو ہے نا وہ پانی سے بھر گئے تھے. تو ہم نے مظاہرہ کیا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا. بالکل سنو میں بھی. تو کشمیر کے لیے تو جذبہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کہاں آزاد ہوگا، ادھر ہندوستان، ادھر پاکستان، ادھر چائنا. ہم مایوسی نہیں ہونی چاہیے. آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں. اگر مایوسی لے کر جائیں گے تو آپ قوم کو مایوس کریں گے. آپ نے بعض اوقات کچھ الفاظ آپ چھوڑ کر جاتے ہیں جو روشن یعنی آفتاب کی طرح روشن ہی رہتے ہیں. وہ یہ جو جان ایف کینیڈی نے ایک اپنی عوام میں آ کر یہ کہا تھا کہ یہ مت سوچے کہ میں آپ کے لیے کیا کروں گا، آپ سوچیں کہ آپ اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو اس نظریے پہ میرا یہ نظریہ ہے کہ آزادی کے لیے ہم جنگ لڑتے رہیں گے اور جب تک ہمیں آزادی نہیں ملتی اپنا مشن جاری رکھیں گے. اگر جو دنیا سے ہمارے شہداء چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور اگر ہم نے جانا ہوا تو اس فلیگ میں جائیں گے انشاءاللہ. اگر آزادی نہ ملی تو اس فلیگ کے اندر جائیں گے انشاءاللہ. تو میرا تو بیسکلی یہ کشمیریوں سے یہ میسج ہے کہ آپ پلیز متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں متحد ہو کر کشمیر کے لیے کام کرنا ہے. پھر جو جن ملکوں نے آزادی لی ہے، اورنگزیب صاحب انہوں نے کسی ملک کا سہارا لیا پھر آزادی ملی ہے. اکیلے کوئی ملک اٹھ کر سے آزادی نہیں لے سکتا، اس کو کہیں نہ کہیں سپورٹ ملتی ہے پھر جا کر وہ آزادی کے لیے وہ لڑتا ہے. بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، باقی ملکوں آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں. یہ جو فلسطین ہے کیوں آج دن تک آزاد نہیں ہو سکتا؟ کوئی بھی مڈل ایسٹ کنٹری اس کی سپورٹ نہیں کر رہا. صحیح ہے، اگر کوئی ایک اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو یہ آزاد ہو سکتے ہیں. اب ہمارا یہ مسئلہ کشمیر کا جو ہے نا یہ ہم 3 حصوں میں بانٹے ہوئے ہیں. چائنا کے بھی ہم قابل سمجھتے ہیں، پاکستان کو بھی قابل سمجھتے ہیں اور ہندوستان کو بھی قابل سمجھتے ہیں. اور پھر ان بڑی طاقتوں کے درمیان ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے. ہمیں جو ہے نا وہ کیا کہ خالی ہاتھ انہوں نے رکھا ہوا، ہم کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے. تو ابھی تو پرامن ہم احتجاج ہی کر رہے ہیں. ابھی تک تو ہماری اس طرح کی کوشش اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم کشمیری ابھی تک ایک پلیٹ فارم ہم متحد نہیں ہو سکے.
اس کا یہ ہے کہ ہم ڈیوائڈ ہیں، سری نگر والوں کے ساتھ ہمارے رابطے نہیں ہوتے، ان کے ادھر نہیں ہوتے، جو چائنا کے پاس وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جب تک یونائٹڈ نیشن اگر کوئی کردار ادا کرے، جس طرح 49 کی قرارداد میں کہا گیا تھا کہ یہ جو ملٹری ہے اس کو نکال دیا جائے، آرمی کو نکال دیا جائے، اگر کوئی رہتی بھی ہے ہندوستان کی جو ایگریمنٹ پہ لکھا ہوا ہے وہ اسلحہ نہیں رکھ سکتی. وہ اگر ہندوستان کی اگر کوئی تھوڑی بہت اگر فوج رہے گی تو اس کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں گے، اسلحہ نہیں رکھتی. لیکن کہاں عمل ہوا اس پہ؟ اگر عمل ہو جائے، کشمیریوں کو آج بھی اگر موقع اس وقت جو آزادی کی 1947 سے جو ایک گدا چلی تھی، وہ تو اس وقت کشمیری جو ہے نا وہ مہاراجا سے جان چھڑانے کے چکر میں ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ علاقے پاکستان ہمیں مہنگا پڑے گا. ان کی جنگ علاقے پاکستان کے لیے تھی. وہ آزاد کشمیر تو آزاد تھا، مہاراجا نے آزاد رکھا ہوا تھا. لڑائی کی جنگ کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ نے جنگ اس لیے